تیرے روزے کی جالی، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی۔ ہمیں بھی عطا ہو وہ عشق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چین نکلے تو دن چڑھے گا۔ جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چین نکلے تو دن چڑھے گا۔ پسینہ ان کا گرے گا جس پر، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو۔ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو۔ تو سب سے پہلے یقین مانو، تو سب سے پہلے یقین مانو، بلال کا انتخاب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ سر، اس کی زندہ مثال ہمارے پاس نیو ایڈمیشن ہے جو اس سال تقریباً 250 کے لگ بھگ ہوئے، جو گورنمنٹ سیکٹر کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ اس سال میٹرک کے سالانہ امتحان میں ہمارے 3 بچوں نے ایک A+ اور 13 بچوں نے 1 گریڈ حاصل کیا ہے۔ ادارہ ہذا کا انٹرمیڈیٹ نتائج، ہمارا نتیجہ رزلٹ جو ہے وہ 99% ہے۔ میٹرک رزلٹ 2024 اس سکول کے درخشاں ستارے بلال چند زیب اور اسد اللہ نے 1300 نمبر لے کر فرسٹ پوزیشن، اور عبد الرحمن نے 965 نمبر لے کر سیکنڈ پوزیشن لے کر، اور اسی طرح اسد خان نے 951 نمبر حاصل کیے۔ آج کی کانفرنس GHS بگڑا کے زیر اہتمام 11 سالانہ محسن انسانیت کانفرنس ہے۔ علی وقار، کوئی بھی ایونٹ، کوئی بھی پروگرام ایسا نہیں جو آپ کی طرف سے ہمیں ہدایت ملی ہے ہم نے اس کو فالو نہ کیا ہو۔ ہفتہ اینٹی کرپشن ہو، یوم یکجہتی کشمیر ہو، اقبال ڈے ہو، کوئی بھی ڈے ہو، ہم نے اس کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہے، ہم نے اس میں بھرپور شرکت کی ہے۔ علی وقار
یہ جو اسکول ہے 2007 سے پہلے ایک گاؤں کا اسکول، ایک ولیج کا اسکول تھا۔ جب سے پرنسپل صاحب نے اس ادارہ ہزا کا چارج سنبھالا ہے، اسکول دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پرنسپل صاحب عطا کیے ہیں جو صبر و استقلال کے ایک عظیم پیکر ہیں، جن کی قوت برداشت ایک عظیم الشان پہاڑ کی مانند ہے، جن کی سحر طلوع آفتاب، شام طلوع مہتاب اور رات روشن ٹمٹماتے ستاروں کی طرح ہے۔ ان کی مثال ایسے پھول کی سی ہے جس سے سارا چمن معطر ہو رہا ہو۔ ان کی مثال اس پرندے کی مانند ہے جو اپنے ننھے منھے پروں سے بچوں کو اڑنا سکھاتا ہے۔ ان کی مثال چوک پر لگے ہوئے اس قیمتی دیے کی مانند ہے جس سے ہر امیر غریب راگیر استفادہ حاصل کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلیل القدر، مخلص و محب، نڈر ایماندار، پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے مالا مال، قابل اور رول ماڈل پرنسپل صاحب عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری برکات سے ادارہ ہذا ایک مثالی ادارہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی صحت کے اندر، عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ پروگرام کو آگے لے جانے کے لیے اب میں دعوت دیتا ہوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پے پے کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پے پے کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا پہ ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ جو پرنسپل صاحب ہیں قاری محمد الیاس صاحب، انہوں نے مجھے بھی دعوت دی، اور یہاں میری تمام جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن مینجمنٹ ہے وہ بھی موجود ہیں، ان کو بھی میں اس ادارے کی طرف سے بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تنویر صاحب بھی یہاں موجود ہے اور نصیر صاحب بھی۔ آج کی جو اس کانفرنس کے حوالے سے جو مجھے بلایا گیا اسٹیج پر کہ وہ آئیں، میں سب سے پہلے، کیونکہ باقی بھی
मुकर्रीन यहाँ आएंगे, ख़िताब करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले जितने यहाँ स्टूडेंट्स तलबा बैठे हुए हैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप वो खुशकिस्मत बच्चे हैं कि जिनके इदारे में इस तरह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बाकायदा जो है वो हर माह ना हो तो दूसरे तीसरे माह होता रहता है। और पहले भी प्रिंसिपल साहब हमें दावत देते रहे हैं, लेकिन मसरूफियात की वजह से ये मेरा ख्याल है मेरी दूसरी शिरकत है आपकी इस कॉन्फ्रेंस में, और ये मेरे लिए भी बड़ा एजाज़ है कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में आऊँ और बच्चों से जो है वो ख़िताब करूँ। ये जो कॉन्फ्रेंस है जी, मैंने पहले भी कहा कि ये इदारा बड़ा खुशकिस्मत है, आप बच्चे बड़े खुशकिस्मत हैं। इस कॉन्फ्रेंस की वजह से आप अपने इदारे का माहौल देखें। यहाँ मैं डीओ साहब बैठे हुए हैं, उनसे भी सुन रहे होंगे मेरी बात कि आप लोगों के इदारे की वजह से, आपके प्रिंसिपल की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इदारे में भी यहाँ जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, इस तरह की कॉन्फ्रेंस, इस तरह का माहौल, बच्चों की तरबियत, तो एक दफ़ा आपके प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि हम हर जुम्मे वाले दिन दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, और मैं कहता हूँ कि बड़े खुशकिस्मत हैं वो बच्चे जो इस दुरूद शरीफ की तस्बीह के दानों में, मोतियों में परोए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बात, इनकी तजवीज़ हमने भी अपने स्कूल में शुरू की, और वो बच्चे भी आप बच्चों की तरह खुशकिस्मत हैं कि जब हमने वो सिलसिला शुरू किया था हर जुम्मे वाले दिन, तो आस्ते आस्ते जिस तरह हर क्लास का दरूद हम जमा करते गए, ये ऐसी इबादत है कि जिसका कुरान में भी अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि ये 100% कबूल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट जो जुम्मा गुज़रा है उसमें जो हमारा लास्ट काउंट चल रहा था, मैं फिर कहता हूँ कि ये क्रेडिट कारी इलियास साहब को जाता है कि वो जो सिलसिला यहाँ शुरू हुआ था वो हमारे इदारे में भी शुरू किया है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 इदारों तक नहीं, हरीपुर के बहुत से इदारों में वो फैल चुका है। और हमने जो आखिरी दफ़ा उसमें काउंट किया था 52 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे भी दुरूद शरीफ पढ़ चुके हैं। और पहले तो ये होता था कि एक जुम्मे वाले दिन, दूसरे जुम्मे वाले दिन बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद वो सिलसिला सिर्फ क्लास तक महदूद नहीं था, बच्चों के घरों तक भी चला गया। और बहुत से बच्चे हर वीकेंड पर जब जुम्मे वाला दिन आता तो वो उस 15 मिनट में, 20 मिनट में जो अपना दुरूद शरीफ पढ़ते, साथ वो बताते कि हमारे घर में इस हफ्ते में इतना दुरूद शरीफ पढ़ा गया है, तो उसको भी उसमें शामिल कर दिया गया है। और यहाँ तो ये तालीम व तदरीस का ये सिलसिला जारी रहता है, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे नंबर भी ले और यहाँ से कामयाब होकर भी जाए, लेकिन असल जो चीज़ है, जिस तरह 5 वक्त की नमाज और ये दुरूद शरीफ और नफली इबादत जो हैं, ये इंसान की सिर्फ दिमागी इबादत नहीं है, इसका ताल्लुक आपके अखलाकियात से है। आपकी जो असल चेंज है वो दिल से है। अगर ये तब्दीली अगर हम में आ जाए तो इंसान की दुनिया भी बन जाती है और आखिरत भी जो है वो बन जाती है। दिल तो कह रहा था और भी बातें बहुत से करूं, लेकिन टाइम की भी वो कमी है, और आप भी काफ़ी टाइम से बैठे होंगे यहाँ। ये एक फ़ोरम जो मुझे मिल गया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब तनवीर साहब का कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बतौर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आए हैं। तनवीर साहब से जो निस्बत सिलसिला जो है वो बहुत पुराना है, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि जिस तरह इस सरजमीन को पहले भी अच्छे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मिले हैं, उनमें से हमारे लिए तनवीर साहब हमारे अपने भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको ना सिर्फ मैनेजमेंट के स्किल दिए हैं बल्कि तदरीसी स्किल्स भी दिए हैं। बहुत अच्छे, जब टीचिंग में थे तो बहुत अच्छे टीचर भी थे, और अब जो है एज ए बतौर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो मैनेजमेंट कैडर में आए हैं और उनके बहुत अच्छा चला रहे हैं। और इनकी जो खुशकिस्मती है कि साथ इनके जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन है वो नसीर खान साहब हैं। मैंने इनके साथ भी कुछ माह पहले जो है वो काम किया है। माशाल्लाह मैनेजमेंट स्किल के अलावा इनके पास भी पेडागाजी को, टीचिंग स्किल को, और ये लेसन प्लानिंग जो हो गया, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो हो गया,
یا مائکرو ٹیچنگ کے بارے میں یا ٹیچنگ میتھڈالوجی میں یہ جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف کام کر رہے ہیں، ان کی بھی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایک اچھا لیڈر مل گیا ہے۔ تو آخر میں بس یہی میری دعا ہے کہ جس طرح یہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس کے انشاءاللہ یہ تمام بچے جو اس میں حصہ لیتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں، اور یہاں بیٹھنا بھی اس کانفرنس میں بڑے ثواب کی بات ہے۔ والسلام۔ جناب نصیر خان صاحب، ڈاکٹر امتیاز علی صاحب اور دیگر تمام مہمانان گرامی کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ میری ایک گزارش پر انہوں نے نہایت شفقت فرمائی، ہمارے سروں پر دست شفقت رکھا، ہمارے بچوں کے لیے انہوں نے ٹائم نکالا اور اس ادارے کو انہوں نے اپنی آمد سے رونق بخشی۔ میں جناب ڈی او صاحب کا، ڈپٹی ڈی او صاحب کا اور ڈاکٹر امتیاز علی صاحب سمیت تمام اپنے ماہرین مضامین اور اپنے اسکول کے تمام اساتذہ اور طلباء کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری اس عقیدت کے لیے جو ہم ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک پروگرام منعقد کرتے ہیں، سب نے اپنے اپنی بساط کے مطابق محنت کی، تیاری کی اور ہمیں یہ پروگرام منعقد کروانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ میں سارے سٹاف کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے حسب روایت یہ ہماری 11ویں سالانہ سیرت کانفرنس ہے، جس کو ہم نے پہلی جب ہم کر رہے تھے تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم اس کو کیا نام دیں، تو ہم نے یہ نام دیا کہ محسن انسانیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں کہ آپ سارے انسانوں کے محسن ہیں، اور ہمارے بھی آپ محسن ہیں کہ آپ کی وجہ سے آج ہم استاد ہیں اور آپ کی برکت سے آپ آج طالب علم ہیں۔ علم کا نور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پھیلا ہے اور پوری کائنات آپ کی شاگرد ہے۔ آپ خود تو کسی کے شاگرد نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام علوم کے منبع و مرکز اور تمام علوم کا سرچشمہ آپ کی ذات ہے۔ آپ ہی کی ذات سے سارے علوم نکلے ہیں، اور یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں یہ سب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی تشریف آوری کا صدقہ ہے کہ جو کتابیں، جو علم، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ سب حضور کی آمد کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ تو اس لیے ہم نے، چونکہ یہ تعلیمی ادارہ ہے، ہم نے اس کا نام محسن انسانیت رکھا، اور یہ کانفرنس اسی نام سے ہم مسلسل 11ویں سال الحمدللہ کر رہے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارا یہ حقیر سا ایک نذرانہ ہوتا ہے، اپنی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو حضور کے غلاموں میں شمار کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا پروگرام کرتے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، ان کی وجہ سے ہماری اس بزم کو رونق ملی اور ہمارے بچوں کو حوصلہ ملا، میرے اساتذہ کرام، میرے سارے سٹاف کی حوصلہ افزائی ہوئی، میری حوصلہ افزائی ہوئی۔ میں ایک بار پھر اپنے مہمانوں کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے کو دین مصطفیٰ کا مرکز بنائے، اللہ تعالی ہمارے بچوں کی سیرت کے مطابق تربیت اور ان کے اخلاقیات کو درست فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، میرے ان سارے بچوں کو اللہ کامیاب فرمائے زندگی میں، اور اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے ان کو اللہ ذخیرہ بنائے۔ میں اپنے مہمانوں کا پھر شکر گزار ہوں اور بار بار ان کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا، اور میں بس یوں سمجھیں کہ پورا سال ان کا شکر گزار رہوں گا۔ اگلی کانفرنس کوئی اور کروائے گا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ۔ قابل احترام دوست پرنسپل ہائی سکول سرائے گدائی امتیاز صاحب، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جناب نصیر خان صاحب، ادارہ اعضا کے اساتذہ صاحبان، ایس ایس صاحبان، اور آج
کی تقریب کے جو مہمان خصوصی ہیں پروفیسر آصف محمود صاحب، پیارے بچوں السلام علیکم۔ پروفیسر صاحب کی موجودگی میں بات کرنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، ان کے بڑے بھائی میرے دوست ہیں۔ ایک طویل ہمارا سفر ہے اس ایجوکیشن میں، مظہر الحق صاحب کا اور میرا ساتھ کافی عرصے سے قاری ریاض صاحب بھی ہمارے اسی کارواں میں شامل تھے۔ میں صرف اپنے بچوں سے چند گزارشات کروں گا، پھر دھوپ ہے، آپ ڈسٹرب بھی ہو رہے ہیں، مختصر سی بات کروں گا۔ میں تو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن مجھ سے پہلے جب پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے تو میرا بھی پھر دماغ اس طرف چلا گیا۔ محسن انسانیت جو آپ کے پرنسپل صاحب نے، اساتذہ نے، اور پھر میرے بھائی امتیاز صاحب نے درود شریف کا ذکر کیا، تو پروفیسر صاحب ذرا سا لیٹ آئے، تو امتیاز صاحب سرائے گدائی میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ 52 لاکھ درود شریف ان کے اسکول میں بچوں نے بھیجا۔ آپ ساروں کو پتہ ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جو فرشتے بھی کر رہے ہیں، انسان بھی کر رہے ہیں، اور پھر مفتی صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو اے ایمان والو اور فرشتوں کے بارے میں کہ درود بھیجو جس طرح کہ میں بھی بھیجتا ہوں، تو یہ واحد عبادت ہے درود شریف جو اللہ پاک بھی فرماتے ہیں۔ ہم اس موقع پہ ذرا سا معروضی حالات کو مد نظر رکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت، کی آمد کے وقت، اس دنیا میں آمد کے وقت عرب کی حالت کیا تھی اور اس معاشرے کی کیا پوزیشن تھی۔ تو ہم بہت سی چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں، بہت سی برائیاں اس معاشرے میں تھیں، لیکن ایک برائی جو ہے وہ تھی جو آج بھی ہے، اور وہ برائی تھی سختی کی، تکبر کی، اڑنے کی، اپنی جگہ پہ اپنی غلط بات پہ بھی ڈٹ جانا، اور آج بھی وہی چیز ہے۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، اقبال نے فرمایا۔ تو یہ بڑی مشکل منزل ہوتی ہے، آئینے نو کو تسلیم نہیں کرتے اور پرانی چیزوں پہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ آج بھی وہی ہے، اس وقت بھی وہی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کسی بھی غلام اور کسی بھی انسان کو ضرب نہیں لگائی، اپنی پوری زندگی میں چوٹ نہیں پہنچائی، اور اتنے عالی ظرف ہیں ہمارے نبی، اتنے عالی ظرف ہیں ہمارے نبی کہ طائف میں پتھر کھا کے بھی دعا دے رہے ہیں۔ اتنے عالی ظرف ہیں ہمارے نبی کہ فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرماتے ہیں، جن لوگوں کی تکالیف کی وجہ سے مکہ چھوڑنا پڑا کہ آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور کتنے عالی ظرف ہیں ہمارے نبی کہ اپنے چچا کا خون بھی معاف کر دیا۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سخت کرخت
اکڑ والے مزاجن ایک سختی رکھنے والی قوم میں آئے اور سکھایا کیا؟ عاجزی سکھائی، انکساری سکھائی، حلیمی سکھائی، صلہ رحمی سکھائی۔ بچوں، پہلا پارہ سورہ بقرہ، پورا واقعہ کہ جب آدم کی تخلیق ہوئی تو حکم دیا گیا کہ اس کو سجدہ کریں۔ سارے ملائکہ نے، سارے فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا، سوائے جنات میں سے ان کا بڑا جو سربراہ ہے، جو آج کل ہمارا بھی سربراہ بنا ہوا ہے، اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا۔ تو تکبر کرنے والے پہ جنت حرام ہے، اور وہ تکبر کرنے والا قیامت تک پستی میں جا رہا ہے۔ اوپر سے آیا نا، اب نیچے ہی نیچے جا رہا ہے۔ یہ تکبر ہے۔ تکبر والا کبھی اوپر نہیں جا سکتا۔ اور عاجزی جس نے کی تو وہ وہاں پر پہنچ گیا جہاں پہ فرشتے کے بھی پر جلتے تھے۔ عاجزی کرنے والے کو اللہ نے اتنا اوپر بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور پھر فزیکلی بھی اتنے اوپر لے کے گئے کہ وہاں پہ جبریل نے بھی فرمایا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، باوجود ہے کہ پر و بال نہ تھے آدم کے۔ وہاں یہ پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا۔ یہ عاجزی ہے جو پستی سے بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہ تکبر ہے جو بلندی سے نیچے لے کے جاتا ہے۔ بچوں، آج آپ محسن انسانیت کے موضوع پہ کانفرنس میں بیٹھے ہیں، میلاد النبی کا مہینہ۔ اس میں ہمارے لیے ایک درس، باقی میں بچے نے جس طرح تقریر میں فرمایا، ہم ساروں کو پتہ ہے کہ ہم سارے صفات بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ ہماری زندگیاں صرف ہو جائیں، یہ پوری نہیں ہوتی۔ اتنے زیادہ، اتنے عالی شان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن میں نے ایک چیز آپ کو بتائی، عاجزی، انکساری، ٹالرنس جس کو آپ عام زبان میں کہتے ہیں، برداشت جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں۔ آج کل یہ معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہے۔ ہم ایک دوسرے کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو سانس لینے کا موقع نہیں دے رہے۔ تو اس طرح نہ کریں۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے تو بہترین وہ ہے جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ ہمارے نبی نے تو یہ فرمایا۔ اور سر نے جس طرح بات کی، اے ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، او تبت یدا ابی لہب، یہاں سے میرے ذہن میں بات آئی، وہ تو شیر نے ادھر جا کے کیا، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا اتنا ظرف رکھنے والا نبی ہمارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قاتلوں کو بھی معاف کر دیا، تکالیف دینے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ جو عورت کوڑا پھینکتی ہے اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے کے بڑا ظرف چاہیے، بڑی برداشت چاہیے۔ لیکن ایک یہ بد دعا جس طرح مفتی صاحب نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک اور بد دعا بھی ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے دیر مومنہ والا، کہ صحابہ اکرام جو حفاظ تھے نا 70، تو ایک بستی میں تبلیغ کے لیے دعوت دی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بھیجا، وہ وہاں پہ ان بستی والوں نے چالاکی سے بلا کے شہید کر دیا۔ تو یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد تھے، طالب علم تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت یافتہ تھے، ان سے سیکھے ہوئے تھے، آپ کی طرح شاگرد تھے، جس طرح اسٹوڈنٹس ہیں آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن صبح کی نماز میں رکوع اور سجدہ کے درمیان میں قنوت نازلہ پڑھے، اے اللہ ان کو غرق کر دے، اے اللہ ان کو برباد کر دے جنہوں نے میرے شاگردوں پہ ظلم کیا. بہترین معلم، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، بڑے فخر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور شاگرد سے محبت کتنی کہ رحمت للعالمین ہے، لیکن شاگرد کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہے. شاگرد کے معاملے میں بد دعا دی کہ جس نے میرے شاگردوں کو تکلیف دی اللہ ان کو غرق کرے. پھر کہتے ہیں طاعون کی بیماری ان ساروں قاتلوں کو لگی، وہ اسی طرح غرق ہوئے، تباہ ہوئے، درد والی موت ان لوگوں کی ہوئی. پیارے بچوں، آخری بات کرتا ہوں، دھوپ ہے، آپ تنگ بھی ہو گئے ہیں. مولانا صاحب بیٹھے ہیں، میرے ٹیچرز بیٹھے ہیں، سارے اہل علم بیٹھے ہیں، بلکہ میں تو کہوں مسئلہ ہے، لیکن ہم پہلی آیت ہمیشہ پڑھتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. مفتی صاحب ہمیشہ پڑھتے ہیں علم کی فضیلت میں، اور سمجھے نہیں ہیں آج تک. ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اللہ کے نام سے، ریڈ ان دا نیم آف اللہ. ہمیشہ ہم ہر جگہ پہ تقریروں میں لوگوں کو بھی سنتے ہیں، ہم خود بھی یہی تقریریں کرتے ہیں. اس پہ ذرا غور کر لیں ہم کہ پڑھ اللہ کے نام سے، رب کی بات پہلے ہے سر، خلق کی بات بعد میں ہے، پالنے کی بات پہلے ہے، تخلیق کی بات بعد میں ہے. ہم پڑھتے ہیں نوکریوں کے لیے، ہم پڑھتے ہیں بڑے بڑے عہدوں کے لیے، حالانکہ اللہ نے تخلیق کرنے سے پہلے اقرا پڑھو، تو یہ پہلے بات آ گئی، خلق سے پہلے آ گئی، رب کی بات پہلے آ گئی، پالنے والے کی بات پہلے آ گئی. واللہ خیر الرازقین، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ باتیں پہلے ہیں. رزق دینے والا وہی ہے، پالنے والا وہی ہے. آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تمام تعریفیں اس کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ تو اس آیت کو ہم سمجھے ہی نہیں ہیں. اگر ہم سمجھے ہوتے نا تو ہم نوکری کے لیے نہ پڑھتے، ہم عہدے کے لیے نہ پڑھتے، ہم پڑھتے انسان بننے کے لیے. ہم ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں، انجینئر بننے کے لیے نہیں، وکیل بننے کے لیے نہیں، ٹیچر بننے کے لیے نہیں پڑھتے. ہم پڑھتے انسان بننے کے لیے. ہم پڑھتے اس وجہ سے کہ یہ فرض کیا گیا ہے ہم پہ، تب ہمیں اس کا کچھ فائدہ بھی ہوتا. تو آپ نے جب بھی ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا بنو گے، بچے کہتے ہیں ڈاکٹر بنوں گا، دوسرا کہتا ہے پائلٹ بنوں گا، تیسرا کہتا ہے انجینئر بنوں گا، چوتھا کہتا ہے پولیس میں جاؤں گا، کوئی کہتا ہے آرمی کا آفیسر بنوں گا. وہ خدا کے بندوں، کسی نے کبھی یہ بھی کہا ہے کہ میں انسان بنوں گا؟ تو اس وجہ سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے. پالنے والا تو وہ ہے. وہ بھینس کون سی نوکری کرتی ہے، گائے کون سی کرتی ہے، بکری کون سی نوکری کرتی ہے؟ اشرف المخلوقات ہیں آپ کو بہترین شکل میں اللہ نے پیدا کیا، آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، ان جانوروں کی. تو پالنے والا تو وہ ہے، وہ اشرف المخلوقات سے بھی جانوروں کی خدمت کروا سکتا ہے. تو اس وجہ سے علم حاصل کریں انسانیت کے لیے، علم حاصل کریں اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے، علم حاصل کریں اچھی زندگی کے لیے. اور اچھی زندگی کیسی ہے، یہ محسن انسانیت نے ہمیں بتا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واحد سکالر ہیں دنیا میں، واحد فلاسفر ہیں دنیا میں. امتیاز صاحب اور ڈاکٹر صاحب ہم سارے پڑھتے رہے ہیں. ہم پڑھتے ہیں پلیٹو، اس کا آئیڈیالزم،
ہم پڑھتے ہیں ارسطاٹل، اس کا ریئلزم، یہ بیسک جو فلاسفرز ہیں. فلسفی کا کام ہوتا ہے خیال دینا، نظریہ دینا، سوچ دینا، آئیڈیا دینا. سارے فلسفی یہ سوچتے رہے، تفکر، سارے فکر کرتے رہے، کسی نے عمل نہیں کیا. اور واحد فلاسفر ہے دنیا کا میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد فلاسفر ہیں جنہوں نے آئیڈیا بھی دیا اور اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا. پیارے بچوں، دھوپ ہے، بس صرف یہی بات. جواب شکوہ کا آخری شعر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تھینک یو. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ. اس کو ہم بطور ہدیہ، بطور تحفہ اپنے پیارے حبیب، آپ کے محبوب، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمعصومین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی بازی فرما دے. ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور پیغام سے راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے قرب، محبت اور تعلق میں جینا اور مرنا نصیب فرما. اے اللہ اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیاں نصیب فرما. جتنے اعمال صالحہ اور خصوصاً تعلیم اور تربیت یہ بنیادی فریضہ ہے، اس فریضے کی ادائیگی اس میں سلیقہ کے ساتھ ہو رہی ہے. اے اللہ اس سارے سلیقے کی بنیادوں کو باقیات اولادیں یہاں پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، یہ ہمارے دائیں بائیں کے قبرستانوں میں مدفون ہیں. اے اللہ بگڑا کا یہ قبرستان، سیریاں پجوالا کے بڑے بڑے قبرستان ہیں، قبرستان بھی بے شمار بڑے ہیں اور ان کے اندر ہستیاں بھی بڑی بڑی مدفون ہیں. روئے زمین کے تمام مدفونین سمیت ساری امت کی کامل مغفرت فرما.